قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں. کہ وہ جانور کی 4 رگیں کاٹنے کے بعد مزید کاٹتے ہیں پھر، اور اندر نرخرے میں اس کے چاقو مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. یہ عمل غلط ہے. دوسری چیز جو چیز یاد رکھیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کوشش کرے کہ اس کا منہ قبلے طرف ہو. ادھر قبلہ اس لیے ادھر بتا رہا ہوں ڈائریکشن، تو آپ ہر بار ادھر کر دیں. قبلے طرف کرے اگر پاسبل ہو تو، کہ تو جانور کبھی ضد کرتا ہے، کبھی نہیں سمجھتا ہے بات، سمجھ رہا؟ کوشش کرے اس کے لیے جانور کو تکلیف نہ پہنچا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا، اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے، اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن، اور میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ. اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. جیسے کہ کسائی آج کل جو ہے اپنی نااہلی دکھاتے ہیں، رگیں زیادہ کاٹ دیتے ہیں، اور اس کی جو مین نالی ہوتی ہے اس میں چھری مار دیتے ہیں، اور صحیح طریقے سے ذبح کرنے کا عمل ان کو آتا نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے ذبح کرنے کا؟ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنت طریقہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہے الیاس قادری صاحب. ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کہ قربانی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طریقے سے قربانی کرنی چاہیے. قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے. جانور کو بائیں یعنی لیفٹ پہلو، لیفٹ سائڈ پر اس طرح لٹائیں کہ قبلے کو اس کا منہ ہو، صحیح، اور اپنا داہنا یعنی سیدھا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے. اب وہ ذبح کرنے کے پہلے بھی دعا پڑھی جاتی ہے، بعد میں بھی کچھ پڑھنے کا ہے. تو یہ سب جو ہے ابلغ گھوڑے سوار میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. تو آپ نے موقف سن لیا الیاس قادری صاحب کا، انہوں نے بتا دیا سیدھا سیدھا جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیا. تو اب چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ذہن میں رکھیں، قربانی میں جانور جب ذبح ہوتا ہے تو قصائی حضرات کچھ غلطیاں کرتے ہیں. میرا ایک بیان ہے قصائیوں کی بدماشیاں، وہ تھوڑا عنوان سخت ہو گیا تھا. صحیح. قصائی حضرات 2 غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جانور کی 4 رگیں کاٹنے کے بعد مزید کاٹتے ہیں پھر، اور اندر نرخرے میں اس کے چاقو مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. یہ عمل غلط ہے. اس کا نقصان یہ کہ جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. نمبر 2، اس کا بلڈ صحیح طرح سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ 4 رگیں کاٹیں گے، حرام مغز کا کنیکشن برقرار رہے گا، تو اس سے جو دماغ کو سگنل ملتا رہے گا اور دماغ ایمرجنسی نافذ کر دیتا ہے، جس سے جانور تڑپتا ہے اور بلڈ سارا باہر نکل جاتا ہے. اس کا تکلیف نہیں ہوتی جانور کو. ہمیں لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے. صحیح. اس کی وجہ ہے کہ جب ہم جانور کی یہ رگیں کاٹتے ہیں نا، تو یہ جو دماغ ہے نا اس کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب دماغ کو بلڈ کی سپلائی بند ہوگی تو دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے. بالکل. دماغ کا صرف وہ حصہ کام کرتا ہے جو قدرت نے حادثات کے لیے رکھا ہوا ہے. ابھی تو دماغ کام کر رہا ہے نا آپ لوگوں کا، جو نارمل والا دماغ بھی ہے الحمدللہ. تو پھر سمجھیں یہ بات کو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں، ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہم نے تو 9th کلاس میں پڑھا تھا. وہ ایک ایکشن ہوتا ہے کہ لاشعوری حرکتیں. آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پہ آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو سوچتا بعد میں کرتا پہلے. صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے سچی جو سامنے والا دماغ ہے نا، اس کے سوچنے سے پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے. بالکل. اس کی حص اللہ نے بہت تیز رکھی، وہ ہمیں حادثے سے بچانے کے لیے.
کیونکہ حادثات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دو گے تو حادثہ ہو چکا ہوگا. گرم چیز پہ ہاتھ آیا کافی دیر کے بعد, یہ استری کسی نے رکھ دی, کافی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا تو اس وقت تو بھیڑا گھرک ہو چکا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی اچانک خوف زدہ چیز سامنے آتی ہے, ہم ایک دم سے اچھل جاتے ہیں, حالانکہ ابھی نیت نہیں کی ہوتی اچھلنے کی, اچھل پہلے چکے ہوتے ہیں. جن بعد میں دیکھا ہوتا ہے ہم نے, اور پھر یہ تو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سچی مچی کا جن بھی نہیں ہے, یہ تو ایک ہفتے بعد پتہ چلتا ہے. تو بہت سی حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں. تو جانور میں بھی جب ہم 4 رگیں کاٹتے ہیں تو اس کا جو دماغ جو درد محسوس کرنے والا حصہ ہے نا, وہاں بلڈ کا سرکولیشن ختم, وہ سن ہو جاتا ہے. لیکن وہ حصہ جو ایمرجنسی نافذ کرنے والا ہے, وہ ایمرجنسی میں جو آرڈر دینے والا حصہ وہ کام کرتا رہتا ہے, وہ حرام مغز کی وجہ سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے. وہ باڈی کو میسج دیتا ہے کچھ خطرہ ہوا ہے, باڈی تڑپتی ہے. تو تڑپنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اچھی طرح نکل جاتا ہے. کسائی کیا کرتے ہیں, وہ نوک لے کے حلق میں ماری اس کے, تو وہ جو اس سے وہ رگ کٹ جاتی ہے حرام مغز والی, جس سے دماغ کا مکمل کنیکشن باڈی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے باڈی تڑپنا ختم کر دیتی ہے, بلڈ اچھی طرح سے جانور کا نکلتا نہیں ہے. تو یہ طریقہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, شریعت نے جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے. بالکل صحیح. ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو چھپکلی ہے نا, چھپکلی دیکھی ہوگی, اکثر جو ہم چھپکلی مارتے ہیں تو اس کی دم کٹ جاتی ہے, دم تڑپتی ہے, اس سے جان نکل رہی ہے. لیکن دم کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس تکلیف محسوس کرنے کے لیے دماغ نہیں ہے. اور جو دماغ جہاں ہے نا چھپکلی کے, اس کو بھی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اب دم نہیں رہی ہے. ارے تکلیف تو گزر رہی ہے دم پہ نا, دم پہ تکلیف گزر رہی ہے, خوب تڑپ رہی ہے. لیکن دماغ جو اس تکلیف کو محسوس کرتا, وہ اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ جس پہ تکلیف گزر رہی ہے وہ اب دماغ کے پاس ہے نہیں, اس کا دماغ سے کنیکشن ختم ہو چکا ہے. ختم ہو گیا. بالکل صحیح. تو وہ تڑپ تو رہی ہوتی ہے چھپکلی کی دم, یوں اس کو جان نکل رہی ہے تو وہ خوب تڑپ رہی ہے, لیکن نہ دم کو تکلیف نہ چھپکلی کو تکلیف. چھپکلی کو صرف اس حصے پہ تکلیف ہوتی ہے جہاں کٹ لگا ہوا ہے, اس کا کنیکشن ابھی چھپکلی سے باقی ہے. وہ جو دم کے یوں کلابازیاں کھا رہی ہیں, اسے ترس تو بہت آئے گا, بہت ترس آئے گا, ہائے بیچاری کی دم, ہائے بیچاری دم کے ساتھ کیا ہوا. لیکن دم کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے تکلیف محسوس کرنے کے لیے, اور دماغ کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس تڑپتی ہوئی دم سے کنیکشن اس کا ختم ہو چکا ہے, اس کے پاس دم نہیں ہے. تو دم کو تکلیف اس لیے نہیں کہ دماغ نہیں, دماغ کو اس لیے کے پاس دم نہیں ہے. یہ ایک فارمولہ یاد رکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان جانوروں پر کہ ہمیں حکم دیا کہ ان کی جب جان لینی ہو تو ذبح کر کے لو. اس میں تمہارا بھی فائدہ اور ان جانوروں کا بھی فائدہ. تمہارا فائدہ یہ, تمہیں صاف ستھرا گوشت ملے گا خون کے بغیر. بیماریاں بھی ساری بلڈ میں ہی ہوتی ہیں, جو بیماریاں ہیں نا گوشت میں, جو زیادہ تر یہ بلڈ میں ہوتی ہیں بیماریاں. جب خون نکل گیا تو جانور بیماریوں سے بھی پاک صاف ہو گیا. تبھی کہا جاتا ہے ٹوٹکوں میں کہ جو بڑا گوشت اگر پکانا ہو نا, تھوڑا سا بوائل کرو اس کو, اس کا پانی پھینک دو, اس کا جو اندر بلڈ ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے, اس سے وہ اس کے نقصان کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. تو ہمیں فائدہ یہ, اور جانور کو فائدہ کیا, اس کو تکلیف کم ہے. جانور کو موت دینے کے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب میں جانور کے لیے اذیت ہے. یہ غیر مسلم لوگ, چائنا میں آپ دیکھو کھولتی ہوئی کڑھائیوں میں کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے, زندہ کتے کو, کس اذیت ناک طریقے سے یہ جانوروں کو مارتے ہیں. یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں انگریزوں کی تحقیق ہے کہ جو مسلمانوں کا طریقہ ذبح کرنے کا, اس میں جانوروں کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے. تو اب قصائی کو آپ اس بات کا پابند کریں کہ 4 رگیں کاٹے اور پھر وہاں سے ہٹ جائے. اور بہتر یہ ہے کہ سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی قصائی ہٹتے نہیں ہیں, کیونکہ ایمرجنسی میں جلدی میں ہوتے ہیں. ان کو بہت قصائی اس دن دنیا کا سب سے قیمتی آدمی ہوتا ہے. ابھی دیکھو کوئی قصائی آپ سے ملے گا بھی نہیں, سلام بھی نہیں کرے گا, بولے مجھے جانا ہے بھائی, میرے 6 کالیں آئی ہوئی ہیں, ان کو آرڈر بک کروانا ہے میں نے. عید والے دن جانور سے زیادہ مہنگا قصائی ہوتا ہے. تو اس کو 10 جانور اور گرانے, وہ اتنی ٹینشن نہیں لیتا کہ کاٹو پھر کھڑے ہو کے دیکھو کہ کب اس کی جان نکلے گی, کب ہم کھال اتاریں گے.
وہ کہتا ہے ابے اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا, پوری گردن کاٹ دے وہ. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسی 4 رگیں کٹی ہیں تو جس کھونٹے سے جانور باندھا ہوا تھا اس کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے اسی قصائی کو باندھ لو جو قابو میں نہیں آ رہا آپ کے. ہر قصائی کی بات نہیں کر رہا, صرف وہ جو قابو میں نہیں آ رہا ہے اس قصائی کو آپ اسی, وہ کھونٹا بھی کام میں آ جائے گا, اس کا کرایہ دیا ہوا ہے نا, پورا ہو جائے گا وہ. کیونکہ اس کے بغیر قصائی کو قابو کرنا آسان نہیں. وہ جانور پھر بھی آسان ہے, اس کو پکڑنا نا 4 آدمی اس کو پکڑے تو جانور کو کون پکڑے گا بھائی. تو سب سے بہتر طریقہ ہے اسی کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جو قابو میں نہیں آ رہا اس کو باندھ دیں. آپ بولیں جب تک ٹھنڈا ہونے دو. ایک بات, ایک گڑبڑی. دوسری گڑبڑ کیا کرتے ہیں لوگ, قصائی حضرات جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اکثر منہ میں پان اور گٹکا ہوتا ہے, وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اللہ فرماتے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بھولے سے چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جو منہ میں گٹکا رکھ کے نام نہیں لے رہا وہ بھولے سے نہیں چھوڑ رہا, وہ گٹکے کی وجہ سے نہیں پڑ رہا, وہ آپ کے جانور پہ اپنا گٹکا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے بولے زور سے اللہ کا نام لو, بسم اللہ اللہ اکبر, زور سے. اور یہ مرغیوں والوں سے بھی کہا کریں, ان کو بھی بسا اوقات دیکھا ہے منہ میں منمنا رہے ہوتے ہیں کچھ. بھائی اللہ کا نام جب زور سے لینے کا حکم ہے تو لے لو, کیا جا رہا ہے اس میں. گالیاں دیں گے اتنی زور زور سے, باتیں کریں گے اتنی زور زور سے. جہاں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا بھائی زور سے لے لو, تو وہ ایسی منہ میں گھما رہا ہے. تو مرغیوں والوں کو بھی کہا کریں زور سے اللہ کا نام لیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل صحیح. تیسری بات, جانور توحید پرست ذبح کرے گا تو حلال ہوگا, مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. صحیح. اگر ہندو جانور ذبح کر دے چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے, وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. بس یہ اللہ نے حکم دیا کہ جو توحید پرست تو وہ کرے گا. تو آج کل مسلمانوں میں بھی مشرک ہیں جو اصطلاحی اعتبار سے مسلمان کہا جاتا ہے, حقیقت مسلمان نہیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہو اللہ کی طرح, عالم الغیب مانتا ہو اللہ کی طرح, مشکل کشا مانتا ہو اللہ کی طرح, کہ جیسے اللہ مشکلات پوری کرتا ہے نبی بھی اسی طرح اسباب سے ہٹ کے نبی مشکلات پوری کر سکتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, کوئی بھی ہو. تو جو اس نوعیت کا شرک کرے گا اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. صحیح. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہمی بن جائیں, کسی کے گھر سے گوشت آ رہا ہے تو آپ دیکھیں بھائی قصائی سے پہلے میرا انٹرویو دلواؤ, میں اس کے عقائد پوچھوں گا. اتنے تکلف کا حکم نہیں ہے. مسلم کنٹری ہے تو یہی فرض کیا جائے گا سب مسلمان ہی رہتے ہیں. پہلے سے کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ شرکی عقیدے پر ہے, اس سے ذبح نہ کروائیں. پہلے سے نہیں پتا تو مسلمان ملک ہے, ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم سب سے کیا گمان رکھیں, اچھا. صحیح. سمجھ رہے ہو؟ ہاں پہلے سے پتہ چل گیا, کیونکہ بقرعید کے دنوں میں بہت سے غیر مسلم بھی قصائی بنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو پہلے سے پتہ چل گیا تو پھر احتیاط لازم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا. تو بس یہ 3, اور تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا کسی نے. ہاں دوسری بات یہ کہ بھائی جانور کو حدیث میں آتا ہے فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, جانور کو ذبح جب کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو آرام پہنچاؤ. اناڑی کسائی بعض دفعہ آ جاتے ہیں 1 گھنٹہ جانور کو گرانے میں لگا دیتے, جانور کی واٹ لگ جاتی ہے بیچارے کی. ایک تو آخرت کا سفر ہے اس کا, وہ تو کم از کم تمیز سے لے, اس کو اللہ میاں کے پاس بھیج رہے ہو تو تمیز سے بھیجو اس کو اللہ میاں. وہ ادھر سے دھکے ادھر سے دھکے ادھر سے, وہ بہت مصیبت بنا دیتے ہیں. ماہر قصائی ہوتے ہیں, ان سے کام کروانا چاہیے. اور ذبح خود کرو, قصائی سے آپ جانور گروا دیا, ذبح خود کریں. آپ کو اپنے عقیدے کا بھی پتا, آپ اللہ کا نام بھی لوگے, کم از کم منہ میں گٹکا تو نہیں ہوگا نا آپ کے. صحیح بات ہے. یہ آپ نے موقف سن لیا طارق مسعود صاحب کا, بہت اچھا موقف پیش کیا اور الحمدللہ ایک ایک چیز آپ تک سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو چلیے ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جو چیز آپ قربان میں یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ مرحلے میں آپ کیا کیا کریں گے. جانور کو ذبح کرتے وقت سب سے پہلے چھری کو تیز کر لے. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنا بھی احسان کے طریقے پر, سب سے اچھے طریقے پر ہوگا. چھری تیز کر لے. ماں عائشہ فرماتی اللہ کے رسول پر جانور ذبح کرنا ہے اور ہمیں چھری تیز کرنے کا پتھر پہ حکم دیا تاکہ جانور کو کم تکلیف ہو اور خامخواہ اسے تکلیف نہ ہو. ٹھیک. اسی طرح دوسری چیز, جو چیز یاد رکھیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کوشش کرے کہ اس کا منہ قبلے طرف ہو. ادھر قبلہ اس لیے ادھر بتا رہا ہوں ڈائریکشن, تو آپ ہر بار ادھر کر دیں. قبلے طرف کریں.
اگر پاسبل ہو تو کہ تو جانور کبھی ضد کرتا ہے, کبھی نہیں سمجھتا ہے بات, سمجھ رہا, کوشش کرے اس کے لیے جانور کو تکلیف نہ پہنچائے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک صاحب جانور کو ادھر کرنے کے چکر میں اتنا سخت انہوں نے عمل اختیار کیا, اس کی دم کھینچی, اس کی دم توڑ ڈالی. اس لیے کہہ رہا ہوں کوشش کرے, جانور ضد کرے چھوڑ دے, کوئی بات, لیکن کوشش کرے. کسی چیز سے ذبح کریں گے تو دعا پڑھیں. دعا کے لیے یاد رکھیں سب سے چھوٹے الفاظ جو دعا کے لیے کافی بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, یہ جو ابو داؤد کی روایت صاحب ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, صحیح, بسم اللہ کے نام سے اللہ بڑا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. اور آگے آپ کو بولنا تو آپ یہ بول سکتے ہیں اللہم ھذا منک ولک, اے اللہ یہ میری طرف سے تیرے لیے. اگر یہ الفاظ نہیں بولنا تو یہ بھی چھوڑ دیجیے, بسم اللہ اللہ اکبر, اے اللہ میری طرف سے تیرے لیے, اردو بول دیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر ہی اس کے الفاظ ہیں. کتنا آسان ہے. آپ صلی اللہ اس کی بات کہتے صحابہ کہتے اللہم ھذا منک ولک, اے اللہ میری طرف سے, یہ ہماری طرف سے تیرے لیے. ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ثابت ہیں وہ یہ ہے, اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, لیکن بہت سارے صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھا کرتے, تو لہٰذا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس کے اندر آتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک. بسم اللہ اللہ اکبر تو سب صحابی میں, لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا لوگ سوال کرتے ہیں کیا قربانی کے وقت ایسا لے کر نام پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں الفاظ ہی کیا ہے, اللہ ھذا منک ولک, اللہ میری طرف سے. اب لیکن ایک جانور میں 7 لوگ ہیں تو اللہ ہماری طرف سے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں لے سکتے تاکہ پتہ چلے کس کا ہے. اس میں کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں غیر اللہ کا جانور نام پہ حرام ہے نا تمہارے نزدیک. ہم بڑی ہاں ہاں قربانی جانور پہ کیسا نام لیتے اپنا, ارے اللہ وہ تو بہت ہی پیدل ہے بیچارہ. غیر اللہ کے نام یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت میں قربانی کرنا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ ان کے طرف سے, یہاں تھوڑی اس کے نام سے. تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے نا. تو اللہ تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں, چٹھی پہ نام لیا کچھ بھی ہو, یا سمپل ہے اللہ ہماری طرف سے تیرے لیے, پورے لوگ مل کر. یہی بڑا جانور آپ اکیلے اپنے طرف سے, اللہ میری طرف سے تیرے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ چاہیں تو یہ بڑی دعا بھیجیے, سب سے چھوٹی بسم اللہ اللہ اکبر. اب ہوتا یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا ہے, مولوی صاحب آئیں گے تو جانور ذبح ہوں گا, اس لیے کہ دعا کس کو بھی نہیں آتی, بیٹھے ہوئے. اور اثر سے پہلے قربانی ہونا, بولے اثر کے بعد نہیں ہوتی, نا بیٹھے ہوئے اثر ہو گیا جانور کل کریں. بسم اللہ اللہ اکبر کس کو نہیں آتا مجھے بتائیے. ہم نے خامخواہ کیسے شرائط باندھی شریعت نے نہیں دیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ اسی طرح جو ہے ذبح جو ہے خود کرنا افضل ہے, اور 10ویں دن کرنا افضل ہے, مطلب عید کے دن ہی, لیکن 13 تک کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی خود سے ذبح نہ کرے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی, اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے, جس قربانی میں 100 کیے تھے, اور اس کے بعد آپ تھک گئے اور آپ نے حضرت علی سے کہا اب تم ذبح کرو. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے باقی کے 37 اونٹ ذبح کیے. افضل خود کرنا ہے, اگر خود نہ کر سکے تو کوئی اور بھی 37 کر سکتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح قربانی وضو اور بغیر وضو, بہت سے لوگ بولتے قربانی کے لیے وضو شرط ہے, کیا قربانی کے لیے وضو شرط نہیں ہے, مستحب اچھی بات ہے, شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے موقف سن لیا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا, بہت اچھا موقف پیش کیا. اور چلیے اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور تکبیر کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو جانور کو ذبح کرتے وقت کہنے ضروری ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے, تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا, اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے, اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر. اور مسلم میں الفاظ ہیں, آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر, اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے, آل محمد کی طرف سے, اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نا, نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم, تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیچ میں ذکر کیا. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر, یا بسم اللہ اللہ اکبر, یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا نام لینا ہے, جو قرآن حکیم میں 4 دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ لفظ ہے ذبح, ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں, ذبح نہیں ہے, ذبح ہے زبر کے ساتھ, ذبح ہے, ذبح کے وقت. پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو, جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی جلدی.
اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردن ہی پوری الگ نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے، یعنی شارگ آپ نے کاٹنی ہے، وہ آپ نے پورا رام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے. جس طرح تاریخ اسی لیے ہم جھٹکے ہوئے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے، ذبح والے گوشت کو ذبیحہ کو بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں یہ سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے. قبلہ رخ والا معاملہ تو مصنف عبدالرزاق سے ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ رخ قربان نہ کیا گیا ہو. لیکن یہ صرف ایک تقوی کی حد تک ہے، ورنہ جو آپ عام مرغیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو ذبح ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہے نا، یہ مسجدوں کے اندر قبلہ رخ ہی لوگ کرتے ہیں، تو یہ پریفریبل ہے. صحیح. دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے. لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مصیبت ڈالنے والی بات ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے، کیونکہ طاقت اس کی اس میں ہے. بالکل صحیح. تو وہ اس کا بائیں بیسیکلی دایاں ہے. دایاں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاورفل. صحیح. سو دوستو آپ نے موقف سن لیا سارے علماء کرام کا موقف پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی علماء کرام سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہو سکے پوری پراپر طریقے سے تو دوسرے علماء کرام سے آپ کو کلیریفیکیشن مل جائے. اور قرآن حدیث کی روشنی میں آپ تک یہ ساری باتیں پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ تک نالج پہنچے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے گا تاکہ آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. اور انشاءاللہ سنت طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جس طرح سے ایکسپیرینس کے حساب سے علماء کرام نے آپ کو بتائی یہ باتیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.